قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جہاں عزیز مصر کی بیوی کے دل میں جذبات پیدا ہو رہے تھے یوسف علیہ السلام کی طرف، چونکہ یوسف علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے، مرد تھے، بند کمرے میں خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہو تو وَهَمَّ بِهَا، جذبات یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہو رہے تھے۔ گناہ سے بچنے کا ثواب جب ہی ملتا ہے جب گناہ کرنے کا دل بھی کر رہا ہو۔ گناہ ہیجڑوں کو نظر کی حفاظت کا کوئی ثواب بولو نہیں ملتا۔ آج نوجوان کہتے ہیں ہم سے نظر نہیں ہم سے نہیں بچا جاتا برائی سے، زنا سے۔ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں ایسے موقع پہ۔ وہ ایک صاحب نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ یہ جو متقی لوگ جنت میں جائیں گے، متقی کس کو بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا متقی اس کو بولتے ہیں جس کے سامنے حسین لیلائیں گزرتے ہیں، اس کو کچھ بھی اتنا نیک اور اللہ سے ایسا تعلق ہو اس کا کہ جب وہ مرضی حسین لیلائیں گزر جائیں اس کو کچھ بھی۔ تو بیچارہ دیہاتی تھا، اس نے کہا اس کو تو ہماری زبان میں ہیجڑا بولتے ہیں۔ تو کیا جنت میں سارے ہیجڑے جائیں گے؟ آدمی کوئی بھی نہیں جائے گا جنت میں؟ جنت میں بھائی آدمی جائیں گے، سمجھتے ہو؟ تبھی تو اللہ نے جنت میں حوریں رکھی ہیں اور حوروں کی لالچ بھی دی ہے۔ تو حوروں کی لالچ سے ہیجڑے متاثر ہوں گے یا آدمی متاثر ہوں گے؟ اب یہ چپ کیوں بیٹھے ہو یار آپ؟ ہاں نہ کچھ تو بولو، انگلش میں بول دو، بے شک اردو میں شرم آ رہی ہے تو۔ یا میں، لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا آپ۔ فرعون یہ ساری تقریر سے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو دنیا میں دولت مند ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، جس کے پاس محلات ہوں اور جس کے محل میں نہریں بہتی ہوں، وہ کامیاب ہے۔ سیکنڈوں کے اندر میری آواز امریکہ سے پاکستان پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ ادھر توجہ رکھنی ہے آپ لوگوں نے، پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ چاہے تو کیا سائنسدانوں نے ایسا موبائل ایجاد کر لیا ہے جو موبائل میں یہ طاقت ہے یہاں سے کک کرے آواز کو اور ٹھا کر کے پاکستان پہنچا دے؟ نہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ دیکھو ایک آدمی تھا، اسے کراچی سے حیدرآباد سفر کرنا تھا، گاڑیاں بھی ایجاد نہیں ہوئی تھیں، پیدل اس نے سفر کرنا تھا۔ دی جا سکتی ہے، اس کے منہ میں نکیل ڈالی جا سکتی، ناک میں نکیل ڈالی جا سکتی ہے اور اس طرح تگڑ تگڑ اس کو دوڑایا جا سکتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اس کی پشت پہ بیٹھیں گے تو وہ حیدرآباد کا سفر 2-4 مہینے کے بجائے چند ہفتوں میں طے ہو جائے گا۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب جب آپ نے دیکھا کہ یار یہ کمپنی ایک گھوڑا لے کر آئی ہے اور اس گھوڑے کی پشت پہ بندے کو بٹھاؤ، اٹھا کر کے کراچی سے حیدرآباد ہفتوں میں یا دنوں میں پہنچ جاتا ہے، آپ نے کہا یار یہ بڑا زبردست سائنسدان ہے، اس نے گھوڑا ایجاد کیا ہے۔ یہ غلط بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے بھائی یہ اللہ کا احسان ہے، سخر لکم، اس نے مسخر۔ اس گھوڑے کے اندر، اس کے دماغ میں اللہ نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ جب کوئی اس طریقے سے اس کو قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ قابو میں ہو جاتے ہیں۔ اس کی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کس نے ڈالے ہیں بھائی؟ اللہ نے۔ اگر یہ سافٹ ویئر گھوڑے کی کھوپڑی میں نہ، زیبرے کی کھوپڑی میں نہیں ڈالے، آپ اس کو، زیبرا کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو سویٹر پہنا دے تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہے بھائی، زیبرا بن جاتا ہے۔ تو وہ گدھا جو سویٹر کے بغیر گھوم رہا ہے وہ قابو میں آپ کے آ جاتا ہے، زیبرا قابو میں نہیں آتا۔ تبھی انسان اس کو سواری کے لیے کتنا زور لگا لے، اس کے اندر وہ سافٹ ویئر اس کے دماغ میں ڈالے ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یہ ہم نے مسخر کیے اونٹ، گھوڑے، حالانکہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو اس مطلع ہوا ہے کہ قدرت کا یہ نظام ہے۔ سائنسدان فزکس کے لا بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں تم لوگ دائرہ اسلام سے نکالتے ہو پبلک کو، وہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ میں کہتا ہوں بھائی ہم نکالتے نہیں ہیں، جو نکل جاتا ہے بتا دیتے ہیں کہ نکل گیا ہے، کیونکہ اسلام کا ایک دائرہ ہے، ہر ایک کو اس دائرے میں گھسیڑا زبردستی نہیں جائے۔ تو ختم نبوت کا منکر ہم کیسے اس کو داخل کریں اسلام کے دائرے میں؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ بیٹھ کے صبح شام دائرہ اسلام سے، وہ دائرہ اسلام نکالیں، وہ دائرہ اسلام سے کھا لیں، دائرہ اسلام سے نکالتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی بالکل بھی نہیں نکالتے، نکل جاتا ہے بتا دیتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے۔
اب وہ ہم غلط بتا رہے ہیں تو دلیل سے ثابت کرو بھائی کہ یہ آپ غلط بتا رہے ہیں, ہم دلیل سے بتائیں گے ہم صحیح بتا رہے ہیں. نکالتا اللہ ہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ارشمیدس کا جو لا تھا نا فزکس کا, پانی وہ ڈوب, وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. تبھی قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, اس نے سمندر تمہارا فرما بردار بنا دیا کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو سمندر اپنے سینے پہ سوار کر کے ادھر سے اپنے انعامات قرآن میں بیان کیے. اللہ کہتے ہیں تمہارا جو میٹیریل ہے کیا, غلیظ پانی. ہم سب بھول گئے یہ سب چیز. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوٹ ٹائی نہا دھو کے جا رہا ہے, نہ نہائے تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تھوڑے دن آدمی نہ نہائے نا تو جس صابن سے نہائے گا اس صابن کو سرف سے دھونا پڑتا ہے, اتنا گندا ہو جاتا ہے انسان. تو جمع ہوا خون, پھر لوتھڑا بنایا, پھر اللہ کہتے ہیں پھر فسوا کا, تمہاری ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے. ایک ایک آنکھ بھی تم نے خریدی نہیں ہے, ہم نے, ماں جو روٹی کھاتی تھی نا اس سے آنکھ بنائی, جو روٹی کھاتی تھی اس سے کان بنا. کیا یہ ڈاروین کی پیداوار ہے, یعنی کوئی بندر کی پیداوار ہے؟ یہ کتنے آرام سے ڈاروین نے جملہ بولا بھائی, آٹومیٹیکلی دھماکہ ہوا تھا, پھر یہ ہوتے 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 سیل وجود میں آیا, ہوتے ہوتے وسیم بھائی مارکیٹ میں آ گیا. وہ میں مکمل کر دوں وہ جو مشرکین والا معاملہ ہے نا, پھر تاکہ میں اس کو کنٹینیو کروں, میں ٹاپک بھول نہ جاؤں, یہیں سے کنٹینیو کرنا ہی ہے. دی تو انہو ربی احسن مثوایا کا کسی حد تک مصداق آپ لوگوں کے حق میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ جا کے یہاں سینہ اکڑ کے میں اس قانون کو نہیں مانتا, تو نکل جاؤ پھر یہاں سے بھائی, نہیں مانتے تو نکل جاؤ یہاں سے. پیڑے پورے کھا رہے ہو اور جب حق دینے کی باری آئے تو ڈنڈی مارتے ہو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ میں اللہ نے یہی کہا, تباہی ان لوگوں کے لیے, حق لینے کی باری آتی ہے تو لیتے ہیں, جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے. کہتے ہیں ظالم حکومت ہے یا فلانی حکومت ہے. ظالم ہے نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں آپ کو ان ایگریمنٹ کو پورا کرنا لازم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ نیو یارک والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مذہب سے رشتہ مضبوط کرو, سمجھتے ہو, مسجدوں سے رشتہ, تبلیغ میں وقت نکالو, ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بیانات سے تھوڑی دیر کی موٹیویشن ملتی ہے, پائیدار موٹیویشن نہیں ملتی. ابھی میں چلا گیا, تم جا کے کوئی ڈرامہ فلم دیکھو گے دوبارہ ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے بیان سے پہلے تھے. اس لیے تبلیغ میں 3 دن لگاؤ, چلا لگاؤ, ہمت کر کے جاؤ, بورنگ بھی ہو تو بھی لگاؤ ٹائم. بڑے بڑے سخت دلوں کو تبلیغ نے کیا کر دیا ہے, پلٹ دیا ہے. اپنی اولادوں کا بھی وقت لگواؤ, ورنہ تمہاری اولادیں تمہارے کیا کریں گے بھی میں کیا بتاؤں. وہاں بھی یہی سسٹم چل رہا ہے. جنہوں نے اپنے بچوں کو دین پہ نہیں لگایا نا وہ بہت بھگتتے ہیں پھر بعد میں جا کے.